بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، میں فلاں دن تمہارے گھر آؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت کو ضرور قبول کر لیا کرتے تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقررہ دن آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے سارے گھر میں صفائی وغیرہ کی، سارے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں میں سے سب سے موٹے تازے بکری کے بچے کو لیا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو گوشت دے دیا تاکہ وہ گوشت کو پکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، بھائی جان، آپ زمین پر لیٹ جاؤ، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ جس طرح ابا جان نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو کیا پتہ کہ ایسا کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بچہ زمین پر لیٹ گیا، دوسرے نے اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ جس بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کیا تھا وہ بھائی کا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ جب اس واقعے کے بارے میں حضرت جابر کی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے ذبح کرنے والے بچے کی طرف دیکھا تو وہ ماں کے ڈر سے ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اماں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے خوب مارے گی۔ ماں نے بچے کو آواز دی، بیٹا میرے پاس آ جا۔ بچہ ماں کے ڈر سے چھت کے کنارے سے پھسل گیا اور جٹ سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اس عورت نے صبر سے کام لیا کہ ہمارے گھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اگر میں اپنے خاوند کو بتا دوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا خاوند بہت ہی پریشان ہو جائیں گے اور جو یہ خوشیاں بھرا گھر غمی میں بدل جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر سے چلے جائیں گے تو میں تب اپنے خاوند کو یہ سب قصہ بتا دوں گی۔ اس عورت نے بچوں کو ایک جگہ پر لٹا کر ان کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ صابرہ ماں کا صبر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر سے فرماؤ کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو فرمایا، اے جابر، اپنے دونوں بچوں کو بھی بلاؤ تاکہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دونوں بچوں کو بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ بچے تو باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دونوں بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ جب دوبارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ کھانا کھلایا جائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے خاوند کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا۔ جب باپ نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں اور باپ دونوں ہی روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا۔
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس جائیں، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی لاشوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دونوں بچوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی۔ دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عمرو بن حرام انصاری اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بنو حرام کے نقیب مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بالمفاشا کلام کیا، جبکہ باقیوں سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی وجہ سے خود ان غزوات میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد 19 کے قریب تمام بڑے غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر کی بیوہ سے شادی کی تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 چھوٹی بہنوں کی تربیت امور خانہ داری قائم رہ سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے اعلان کرا دیا کہ جابر کے ہاں تمام اہل خندق کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کھایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کی دعا پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض بھی لے لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے شام اور حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے کے لیے مصر کا طویل سفر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی اور علوم نبوت کا شوق، تعلیم و تعلم اور عملی میدانوں میں مسلسل جد و جہد کی۔ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض یابی کے ساتھ اجلائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کسب فیض کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حلقہ درس سے ہزاروں طالبین علوم کو سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث اور فقہ دین میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔